رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کا حقیقی موقع حاصل کرتا ہے۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور اسی مہینے میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ آؤ اپنے گناہوں سے پلٹ آؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ رمضان دراصل واپس لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ وہ کہہ دیا جائے، بلکہ توبہ دل کی گہرائی سے ندامت کا نام ہے۔ جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو، اس کا دل شرمندہ ہو، آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور وہ سچے دل سے عہد کرے کہ اب میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا، تو یہی اصل توبہ ہے۔ رمضان میں دل کی کیفیت عام دنوں سے مختلف ہوتی ہے۔ شیطان قید ہوتا ہے، نکی کا ماحول ہوتا ہے، مساجد آباد ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ آسانی سے اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے اور سچی توبہ کر سکتا ہے۔ رمضان میں توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ میں نے پورے سال میں کیا غلطیاں کیں۔ کیا میں نے نماز میں کوتاہی کی؟ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا میں نے جھوٹ بولا، غیبت کی یا کسی کا حق مارا؟ جب انسان سچائی سے اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ یہ محاسبہ ہی توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب تک انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو وہ سچی توبہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا اہم قدم یہ ہے کہ گناہ پر دل سے شرمندگی ہو۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ اگر دل میں افسوس نہیں، صرف زبان سے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں تو وہ توبہ مکمل نہیں۔ رمضان کی سحری کے وقت جب ہر طرف خاموشی ہو یا افطار سے پہلے کے لمحات میں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہو جائے، ہاتھ اٹھائے اور رو کر کہے، اے اللہ، میں نے غلطیاں کی، میں کمزور ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ فوراً گناہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ عہد کرے کہ اب سچ بولوں گا۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا تھا تو اب باقاعدگی سے نماز شروع کرے۔ اگر کسی سے لڑائی تھی تو صلح کر لے۔ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عملی تبدیلی کا نام ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدل دیں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم ایک مہینہ برائیوں سے بچ سکتے ہیں تو پورا سال کیوں نہیں۔ چوتھا اہم حصہ یہ ہے کہ پکا ارادہ کیا جائے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ انسان کمزور ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نیت سچی ہونی چاہیے۔ اگر دل میں یہ خیال ہو کہ رمضان کے بعد پھر وہی سب کچھ شروع کر دیں گے تو یہ سچی توبہ نہیں۔ رمضان ہمیں مستقل تبدیلی کی تربیت دیتا ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھ کر اپنی خواہشات کو روکتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنے گناہوں کو بھی روکنا چاہیے۔ رمضان میں توبہ کا ایک بہترین طریقہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنا بھی ہے۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ اس سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں امید بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ جب بندہ جہنم کی آیات سنتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، اور جب جنت کی آیات سنتا ہے تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یہی کیفیت اسے سچی توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ استغفار کی کثرت بھی رمضان میں توبہ کا اہم ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو بار بار پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ اب معصوم تھے۔ تو ہم گناہگاروں کو تو اور بھی زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ سحری کے وقت استغفار کرنا خاص طور پر باعث رحمت ہے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رمضان میں صدقہ اور خیرات بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ توبہ صرف زبان اور دل تک محدود نہیں بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ دل میں کینہ اور بغض رکھ کر مکمل توبہ نہیں ہو سکتی۔
رمضان کا آخری عشرہ خاص طور پر توبہ کے لیے سنہرا موقع ہے۔ ان دنوں میں عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے اور شب قدر جیسی عظیم رات انہی میں ہے۔ اگر انسان پورا سال غفلت میں گزار دے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں سچے دل سے توبہ کر لے تو امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں آخری لمحات تک ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر بندہ سچے دل سے لوٹ آئے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے کہ تم بہت گناہگار ہو، تمہاری معافی نہیں ہوگی، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ رمضان امید کا مہینہ ہے، نا امیدی کا نہیں۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ رمضان کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں گے۔ ہم صرف وقتی جذبات میں آ کر نہیں بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی اصلاح کریں گے۔ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، اخلاق بہتر بنائیں گے اور ہر دن اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ اگر ہم نے اس رمضان میں سچی توبہ کر لی تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی خالص اور نصوح توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی نیکیوں سے بھری رہے۔ آمین۔